جیسا کہ ہمارے ویورز حالات بنے ہوئے ہیں اس دنیا کے، امت مسلمہ پر بہت ہی زیادہ سختی آئی ہوئی ہے، بہت ہی زیادہ حالات خراب ہیں، جس کے پیش نظر ہم ایک بہت ہی ضروری انٹرویو لے کر آئے ہیں۔ اس میں آپ کو پوری ہسٹری بتائیں گے کہ یہ معاملات کیا ہیں اور اسرائیل آخر کیا چاہ رہا ہے، اور جو مسلم ممالک ہیں یہ کیوں نہیں بول رہے اس معاملے میں، کیوں پیچھے ہو رہے ہیں۔ صرف 4 ممالک جو ہیں وہ جا رہے ہیں نیو یارک میں UN کے فورم پہ، باقی ممالک کے وزرائے اعلیٰ کیوں نہیں آئے؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں پپو صاحب جی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بہت ہی نازک صورتحال ہے اور حالات بہت ہی پیچیدہ ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیوں یہ اتنی افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے۔ یہ آخر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو معاملات ہیں اتنے عرصے سے چل رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں، یہ آخر کیوں اتنی پیچیدہ ہوئی چیزیں، ذرا آپ اس کے بارے میں پلیز بتا دیں گے ہمارے ناظرین کو۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا، اور اس کے بعد یہ جو آپ نے سوال کیا، اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو لاسٹ ایئر جب فرانس نے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے تو مسلم امہ جو ہے وہ بڑا غم اور غصے کا انہوں نے اظہار کیا، لیکن آپ کو بتا دوں کہ دور حاضر میں مسلمان کی جو حیثیت ہے وہ نتھنگ ہے۔ دور حاضر میں مسلمان امت جو ہے وہ بالکل اس کو کوئی کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ آپ کو پتہ نہیں علم ہے یا نہیں، فرانس کے اندر 60 سے 70 لاکھ مسلمان موجود ہیں اس وقت، اور 60 سے 70 لاکھ مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے بغیر کسی بات کی پرواہ کیے گستاخی رسول کر دی، خاکے شائع کر دیے اور اس کو عروج پر لے کر کے گئے۔ تو اس کے بعد اب جو فلسطین کی بات آپ نے کی ہے، فلسطین کا معاملہ اتنا بڑا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو جنگ بدر میں ہم جو ہے 313 تھے، اور 313 جو ہے ہزاروں پہ بھاری ہو گئے، اور 313 کے پاس نہ ساز و سامان تھا اور اتنی تلواریں بھی نہیں تھی، گھوڑے نہیں تھے، یعنی کوئی ساز و سامان پراپر نہیں تھا کہ جس سے لڑا جائے، لیکن 313 ہونے کے باوجود ہزاروں کے اوپر ہم جو ہے کامیاب ہو گئے، ہمیں فتح نصیب ہوئی، اور ہماری اس فتح کو روز قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اور وہ ایک ایسا مارکا تھا بدری نام دے کر کے، اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بدری کا لقب دے دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بدری کا لقب دے دیا، کیونکہ ان میں جذبہ ایمانی اور جذبہ جو ایمانی غیرت تھی وہ موجود تھی۔ 313 ہو کر کے ہم پوری دنیا کے لیے ایک شعلہ، ایمانی جو شعلہ تھا وہ ابھر کر کے ہم آئے تھے۔ آج ہم 1.5 ارب مسلمان جو ہے، ہمارے اندر سے جو ایک ایمان کا جذبہ ہے، جو غیرت ہے وہ ختم ہوئی ہے، وہ مٹی ہوئی ہے۔ ہمارے اندر سے جو ایک احساس ہے، احساس ختم ہو چکا ہے۔ مسلمان کے اندر جو ایک احساس ہے، ایک جسم کی مانند ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے خیال میں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مسلمان پوری امت جو ہے ایک جسم کی مانند ہے، اس کو ایک کو تکلیف ہو تو پوری امت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ ہمیں تکلیف اندر سے نہیں محسوس ہو رہی، ہمارے اندر سے احساس ختم ہو چکا ہے، ہم بے حسی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہم کو خود کو نہیں پتا کہ ہم ہے کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتا۔ فلسطین نہیں، باقی جو فلسطین کے علاوہ بھی جو باقی 1.5 ارب مسلمان ہیں، باقی جو 56 ممالک ہے، 57 نمبر پہ فلسطین ہے، باقی 56 ممالک کو خود کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس سمت جا رہے ہیں، کیونکہ ہم افراتفری کا شکار ہیں۔ ہم نے اپنے اوپر جو ہے بہت سی چیزوں کو مسلط کر لیا، ہم نے اس چیز کو ایک عہدہ بنا لیا ہے کہ معاشیت کا اور یہ ایک بین الاقوامی معاملات کا، ہم اس چیز کو لے کر کے ایسا بیٹھ گئے ہیں کہ ہم اپنی اصل کو، اپنی شناخت کو کھو بیٹھے ہیں۔ ہم کو خود کو نہیں پتا کہ ہمارا نام کیا ہے اور ہماری اوقات کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہم ان سب چیزوں سے جب دور ہوئے تو یہ تو ابھی تو شروعات ہے، دیکھیں اب آگے ہوتا کیا کیا ہے۔ ابھی تو یہ شروعات ہے، ماں سوائے چند ممالک کے یہ بھی مذمتی بیانات ہیں جو بول رہے ہیں، اس میں ترکی بھی ہے، پاکستان بھی ہے، یا ایران، جو بھی باقی بول رہے ہیں وہ ایک مذمتی بیان دے رہے ہیں، عملی طور پہ کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا۔
تو رہ گیا سوال عربوں سے کوئی توقع کرنا کہ وہ کچھ کریں گے، تو وہ بھی ایک بہت ہی مشکل سی اور امپاسبل سی بات ہے۔ اسی انٹرویو کے توسل سے ایک اور بات ہم کر دیں کہ جو سوشل میڈیا کے یوزر ہیں، جو یوٹیوبر لوگ ہیں، وہ اپنی ہائی ریٹنگ کے لیے، اپنی رینکنگ کے لیے وہ جھوٹی خبر لگا دیتے ہیں کہ اسرائیل کا شہر تباہ ہو گیا، اسرائیل کا یہ ہو گیا۔ یار یہ بات کرنے سے پہلے آپ اپنی اوقات تو دیکھو، آپ اسرائیل کی طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتے؟ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایسی جھوٹی خبریں کیوں آپ پھیلا رہے ہیں جس کے پیچھے کوئی بے بنیاد ہی نہیں ہے؟ اسرائیل اس وقت گریٹر اسرائیل ہے، اس کے ساتھ دنیا کی صہیونی طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں، اور جو مسلمان طاقتیں ہیں وہ بھی اندر سے اس کے حامی ہیں، اس کے مددگار ہیں، اس کے ناصر ہیں، یعنی اس کے مددگار ہیں۔ تو مسلمان جو ہے یہ تو اور افراتفری کا شکار ہوگا آنے والے وقت جو ہے، اور مسلمانوں کے لیے مشکل حالات پیدا ہوں گے، کیونکہ مسلم امت کے پاس ایک لیڈر نہیں ہے۔ عوام جو ہے اس کے اندر غم اور غصے کا اظہار ہے، لیکن ان بیچاروں کے پاس لیڈر کوئی بھی نہیں ہے، اور جو لیڈر ہے وہ بالکل ہی بس وہ ٹھوش ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں بول نہیں پاتے، وہ خود وہ ایک پپٹ کی طرح آئے ہوئے ہیں، ایک وہ فارمی مرغی کی طرح کسی کے طرف سے وہ کرسی پہ بٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے آقاؤں کے حکم کو مان رہے ہیں۔ تو یہ تو فلسطین والوں کے لیے بس وہ جس طرح ابابیل کے لیے دعا کریں کہ ابابیل آئے اور وہ مکہ کو فتح کرنے سے اس کو جو آیا تھا ابرا، اس کو ابابیلوں کے تھرو اللہ پاک نے نیست و نابود کیا، اسی طرح آپ دعا کریں کہ کوئی ابابیل آئے اور وہ اسرائیل کو نیست و نابود کرے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے تو اسرائیل کیا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے تو ایک مرغی بھی فتح کرنی ہے جو وہ بھی مشکل ہے، اگر اس پہ بھی ایمانی بات آ جائے۔ تو آپ جتنے اپنے علماء دیکھ لیں، آپ اپنے مشائخ دیکھ لیں، آپ اپنے دینی دنیاوی جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں یا دینی لیڈر ہیں، تمام کو دیکھیں چپ کا سبق لگا ہوا ہے، چپ آئی ہوئی ہے سب کے اوپر۔ کاش بابا خادم حسین رضوی زندہ ہوتا تو کہیں نہ کہیں بیٹھ کر کے چیئر پہ کوئی تقریر تو کر دیتا، لوگوں کو الہا تو دیتا۔ اب وہ بھی نہیں رہے ہمارے درمیان۔ تو اللہ ہی حامی و ناصر ہے مسلمانوں کا۔ بس جو بھی مسلمان جہاں جہاں ہے وہ اپنے آپ کو سدھارے، اپنے اندر جو اس کے اندر کا ایمان ہے اس کو ابھار کر کے لے کر کے آئے۔ ہم عملوں سے دور ہو گئے، جب تک ہماری زندگی کے اندر عمل نہیں آئے گا تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہمیں عمل کی ضرورت ہے، ہمیں بیان بازی کی، سوشل میڈیا کی اور یہ شعبہ بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اندر ہم عمل لے کر کے آ جائیں تو ہماری کامیابی بھی اسی میں ہے، فتح بھی اسی میں ہے۔ پھر ہم دوسرے مسلمان کا احساس بھی ہمارے اندر پیدا ہوگا، ہمیں درد بھی ہوگا، ہمیں فکر بھی ہوگی۔ جب تک ہماری زندگی کے اندر عمل نہیں آئے گا، نہ ہمیں کوئی لیڈر ملے گا، نہ ہمیں کسی مسلمان کی کوئی فکر ہوگی، نہ ہمیں کوئی پوچھے گا۔ جب ہماری زندگیوں کے اندر عمل آ جائے گا تو ہمیں ہر کوئی ہماری قدر بھی کرے گا اور ہمیں پوچھے گا بھی۔ جیسا کہ آپ نے یہ ساری تفصیل بتائی ہے، بہت ہی اچھی تفصیل بتائی ہے، واقعی سارے معاملات ایسے ہی ہیں۔ لیکن اگر آپ سے ہم صرف شارٹ میں پوچھیں اس سب کا حل کیا ہے، ہمیں اس سے کیسے نمٹنا چاہیے اور کیسے ہم اس معاملات سے نکل سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں عمل کی ضرورت ہے، پوری امت پلٹے، واپس آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر آئے اور آ کر کے بولے کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم بھول بیٹھے، ہم آپ کو چھوڑ بیٹھے، ہم واپس اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری کو اختیار کریں، ان کے نوکر بن جائیں، تو فتح ہمارے قدم چومے گی اور کامیابی جو ہے ہمارے خود چل کے ہمارے قدموں پہ آئے گی۔ بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری میں سب کچھ رکھا ہوا ہے، اللہ ہمیں ان کی نوکری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بس اللہ پاک ہم سب کو اتفاق دے اور ایک دوسرے کا درس سمجھنے کی توفیق دے۔ جو اس چینل پر نیو ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ معلومات مل سکے۔ بہت شکریہ، پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔